دس از اردو چینل انڈیا. اس چینل کے ہزاروں دیکھنے والوں کو ہمارے لاکھوں سلام. بہت دن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. کہتے ہیں ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. ہمارے شہر بمبئی میں پچھلے کچھ دنوں سے بارشوں کا سلسلہ تھا. پہلے تو یہ تھا کہ بارش بہت کم ہوگی. ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے، مگر بہرحال بارش ہوئی. اتنی نہیں ہوئی جتنی اب تک ہونا چاہیے تھی، لیکن ہوئی. تو اس کی وجہ سے ہمارے جو دوست ہیں دونوں، اعظم شہاب اور اقلیم اختر، یہ بھی دور دور رہتے ہیں. ان کو وہاں سے ہمارا ویڈیو کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے، اور یہ آتے ہیں وہاں سے. ان کی مہربانی ہے، یہ آتے ہیں اور ہم یہ ویڈیو کرتے ہیں. تو صاحب ویڈیو شروع کریں تو شروع کہاں سے کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایران کو بھول جائیں، امریکہ کو بھول جائیں؟ ہم بھول جائیں آپ تو نہیں بھول سکتے. تو صاحب ایران پر امریکہ کا حملہ بند ہو گیا. ویسے تو امریکہ اور اسرائیل کا حملہ تھا، لیکن امریکہ تھوڑا پیچھے تھے، اسرائیل کو آگے کیا ہوا تھا. لیکن بہرحال بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سامنے آنا پڑا. اس کے بعد پہلے انہوں نے کچھ دنوں کو دیا، پھر اور دنوں کو دیا، پھر 45 دنوں کو دیا. خدا نے کتنے دنوں ایک دن یاد بھی نہیں. تو وہ دیتے رہے. تو اب یہ ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے حملہ بند کر دیا. آپ لوگ کہیں گے کہ صاحب کیسے؟ ہم کو تو ابھی پتہ چلا ہے کہ اس نے تو 22 ٹھکانوں پہ بمباری کر دی ہے امریکہ نے. تو اب ظاہر ہے کہ جب اس نے حملہ کیا ہوگا تو اس میں لوگ مرے بھی ہوں گے. کتنے مرے ہیں؟ جنگ میں لوگ مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اتفاق سے ایران کے میڈیا نے کوئی تصدیق نہیں کی کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی حملہ ہوا ہے. اب ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے رہے، ساری دنیا کو بتاتے رہے، خود کو بتاتے رہے کہ ہم نے کیا. ایران نے نہیں کہا کہ وہاں سے کوئی حملہ کیا. لیکن اس کے ساتھ ایک خبر اور بھی آئی کہ عمران کہتا ہے کہ بھائی آپ کے بعد سوشل میڈیا اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا ہمارے اوپر بڑا زبردست حملہ کیا. ٹھیک ہے، آپ نے کیا تو ظرفی کیا، لیکن ہم نے آپ کی طرف امن کی جو پیشکش کی تھی، اس کے جواب میں اگر آپ کا یہ سوال ہے تو پھر حضور ہمارا جواب بھی سن لیجیے. اور یہ بھی امریکن میڈیا سمیت کہ جب یہ حملے کی خبر آئی ہوئی ہوا تو ایران نے اس کا جواب دیا. اور جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ امریکہ تو بہت دور ہے، وہاں تک کون جائے گا. جو خلیجی ممالک میں اس کے جتنے پیروکار ہیں ان سب کے امریکہ لڈوں پہ حملہ کر دیا. اور وہاں بھی انسانی جانیں ضائع ہوں گی. ان تمام ملکوں میں انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کا نہیں، یہ دنیا کا نقصان ہے، یہ ہمارا نقصان ہے. انسان کی جانیں ضائع ہوں، کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال جب جنگ ہوتی تو یہ سب تو ہوتا ہی. امریکہ کو بھی یہ خبر ملے گی، ایران تو مان ہی نہیں رہا کہ ہم پہ حملہ ہوا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا ان کی عادت ہے. ہزاروں سال کی ہسٹری ہے امریکہ ایران کی، بڑی عظیم ہسٹری ہے. اور یہ امریکہ جو ابھی 400 سال پہلے آزاد ہوا، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت جھوٹ بولتے ہیں، ہم ان سے کم جھوٹے ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑا کم ہی. تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خیال آیا کہ یہ دنیا تو مان ہی نہیں رہی کہ ایران کو کوئی نقصان ہوا. تو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا. چنانچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران نے ہمیں یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو مارنے کے لیے سازش تیار کری، اور اس کی سازش جو ہے بروئے کار ہے اور کسی بھی کام آنے والی ہے. اور اس کے لیے پتہ نہیں کہ تو کسی نے پوچھا آپ کو یہ اطلاع کہاں سے ملی؟ کہنے لگے ہمیں اطلاع ملی ہے ویسے تو، لیکن ہمیں اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے موساد نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے پاس پوری انفارمیشن ہے کہ ایران نے ایسا حملہ کیا ہے اور وہ تیاری کر رہا ہے اس کی. یہ وہی موساد ہے جس نے پہلے یہ کہا تھا، جس کے چیف ٹوین بے نام تھا، یہ بین ٹوئی ایسا کچھ اس کا نام تھا. اس کے لیے کہا جاتا کہ وہ گھر سے باہر آ رہا تھا، کام ختم ہو گیا اس کا، کسی ایرانی میزائل نے پکڑ لیا اس کا سر. خیر پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، جو کچھ بھی ہے. لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ امریکہ کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا
کہ اسرائیل کی جو موساد ایجنسی ہے وہ CIA سے بہت بڑی ہے. یہ CIA جس کے اوپر کوئی $1 ٹریلین خرچ ہو چکے ہیں امریکہ کی، اس سے بڑی ہے. اگر آپ دیکھیے دونوں کی کارکردگی تو موساد تو CIA کی کہیں شاگرد بھی نہیں لکھائی دی. وہ وہی ہوگا کہ گرو گڑ لگے چیلے شکر ہو گئے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ اطلاع ملی ہے تو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. اس کے لیے اور تو پتہ نہیں امریکنوں میں سے کتنوں نے اس کو بات مانا، لیکن بہرحال یہ ہوا کہ ان کی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے تھوڑی سی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ مانے یا نہ مانے، دنیا یہ مان چکی ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور دوبارہ جنگ نہیں ہوگی. اور یہ بات ہم کسی پیشن گوئی سے نہیں کرتے، کوئی سیاسی پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، یہ بات میں زمینی حقائق کے نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. کیوں نہیں کہا کرے گا امریکہ؟ اس کی وجہ اور بہت کڑوی وجہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ نومبر میں الیکشنز ہو رہے ہیں، مڈ ٹرم پول کانگریس کے، اور ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے ریپبلکن پارٹی پر حاوی ہے تھوڑی. دیکھیے جب تک ہمارا خیال ہے ریپبلکن پارٹی ہو ڈیموکریٹ پارٹی ہو، دونوں کی پالیسی میں 19-20 کا کوئی فرق ہو تو ہو، ورنہ فرق نہیں ہے دونوں میں سے کسی کو. لیکن بہرحال ابھی تک جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ریپبلکن ہار گئی. تو ابھی سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نومبر کے الیکشن میں کیا ہوگا. یہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی ناکامی ہوگی، لیکن یہ وجہ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کیوں یہ بات مان رہے ہیں؟ دیکھیے ان کو یہ ڈر ہے کہ نومبر کے الیکشن سے پہلے اگر حالات جو آج کے ہیں اسی طرح برقرار رہے تو امریکہ میں ایک واقعہ ہو چکا ہے. رچرڈ نکسن پریسیڈنٹ تھا امریکہ کا، اس نے کچھ ایسی گھپلے کیے تھے، کچھ کسی کے پیغام پکڑ لیے تھے، اس پر عدم اعتماد کا ریزولوشن پاس ہوا تھا. ان کو یہ ڈر لگا کہ بھائی اس وقت تو کس طریقے سے انہوں نے رکوا دیا تھا، بہرحال نہیں پاس ہو سکا، لیکن اس وقت اگر کوئی عدم اعتماد کا ریزولوشن آیا تو کہیں پاس نہ ہو جائے. وہ پاس ہو جائے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں، ان کی آنے والی 10-20 نسلوں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث رہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ایران بہت ضدی ہے، بات نہیں مانتا ہے، لیکن بہرحال ہم آپ کو یہ بتا دیں 18 جولائی سے وہ کہتے ہیں کہ آ جائے گا، کوئی آئے گا نہیں، کوئی کاغذ واغذ نہیں ہوگا، پیغام جائیں گے ادھر سے ادھر سے آئیں گے. ایران نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہم یہاں سے کہیں جائیں گے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں جاؤں گے. یہ پاکستان کے لیے بڑی ضد کا موضوع ہے، آئندہ اس کے اوپر بات کریں گے کبھی. بہرحال انہوں نے کہا ہم تو کہیں جائیں گے نہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ہوا کہ یہ تو ایران تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا نقصان ہی نہیں، تو کیا کریں. اب یہ آپ کو ایک بات بتائیں، ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، 10-20 لوگ تھے، عام لوگ تھے، ہماری طرح صحافی نہیں تھے، عام لوگ تھے، سمجھدار تھے. اس میں کچھ بات چلی ہے امریکہ کی، تو میں نے ایک سے پوچھا، وہ الیکٹریشین تھا، الیکٹریشین تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑا نہیں. میں نے کہا یار وہ امریکہ اور ایران میں جنگ ہوئی ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہنے کہ ہاں بالکل ہے معلوم. تو نے کہا کیا ہوا جنگ میں؟ کہنے کمال کرتے آپ، دنیا کے بچوں کو معلوم ہے، میں الیکٹریشین ہوں مجھے معلوم ہے. ارے ایران جیت گیا، امریکہ ہار گیا. میں کہا اچھا. میں نے کہا بھائی لیکن وہ تو کہتے ہیں وہ حملہ کرتے ہیں، وہ جو بھی کریں، دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران جیت گیا. تو میں نے کہا اگر ایک عام آدمی کا یہ خیال ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ لاکھ کہتے رہے کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، دنیا مانے گی نہیں، دنیا نہیں مانے گی. دنیا مانے گی امریکہ کو اس جنگ میں ایران نے ان کو بہت زد دی. اب اس میں ہے کیا کہ دیکھیے جو واقعہ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ جو آبنائے ہورمز تھی جس کے اوپر سارا یہ جھگڑا تھا، امریکہ نے جس کے لیے پتہ نہیں کتنے $1 ٹریلین خرچ کر دیے، جنگ میں مار بھی کھائی، وہ اب بھی ایران کے کنٹرول میں ہے. یہ تو ہم دنیا کا حال بتا رہے تھے آپ کو. ہم اپنی ماں کا حال کیسے بول رہے ہیں، اپنے ہندوستان کا حال کیسے بول رہے ہیں، اپنے انڈیا کا حال. بھلے جا کے نریندر مودی نے کہہ دیا ہوگا اسرائیل میں کہ میرا فادر لینڈ ہے، ہم اپنی ماتا کی ایسی عزت نہیں کرتے ہیں، ہماری ماں ہے، اس کی مٹی میں ہمارے آبا و اجداد کے احسان دفن ہے. ہم اسے کہتے ہیں. اگلے فلم میں ہم آئیں گے اور کہاں سے آئیں گے؟
وہیں سے آئیں گے جہاں سے آپ کو انتظار ہوگا. ہم پھر کاکروچ پارٹی سے آئیں گے. ہمارا انتظار کیجیے. تب تک کے لیے خدا حافظ.